گورنر ہاؤس کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور بینکاروں کے وفود سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرپٹ افراد کو NRO دینا ملک سے غداری کے مترادف ہے۔ پرویز مشرف کی طرح اگر میں نے نواز شریف اور آصف زرداری کو NRO دے دیا تو قوم مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اگر ان لوگوں کا ہم احتساب نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیں، یہ لوگ کبھی ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اور اس لیے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرضی یہ لوگ کریں گے، یہ پہلے دن سے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، پہلے دن سے یہ افراتفری انہوں نے ملک میں پھنسائی ہوئی ہے کہ سارے ملک میں کہ جی ملک آگے نہیں چل رہا، گورنمنٹ گرا دو۔ یہ سارا ان کا مقصد ایک ہے۔ یہ 3 الفاظ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں، NRO، یہ سننا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ بھی بڑی زبردست ہو جائے گی، ترقی بھی ہو جائے گی ملک میں، صرف اگر میں ان کو یہ 3 لفظ کہہ دوں۔ اور میں یہ کبھی 3 لفظ اس لیے نہیں کہوں گا، ایک تو میں اللہ کو جواب دوں، دوسرا میں اس قوم سے غداری کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان ملکی سیاست کے 12ویں کھلاڑی ہیں۔ جن ممالک میں غربت زیادہ ہے وہاں بھی زرداری اور نواز شریف جیسے بیٹھے ہیں۔ سندھ میں گورنر راج لگانے کی کسی نے بات نہیں کی اور نہ ہی ایسا ہوگا۔ آصف زرداری نے بطور صدر دبئی کے 40 دورے کیے۔ آپ سوچیں کہ ملک کا پریزیڈنٹ آصف زرداری 40 اس نے دورے کیے دبئی کے۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا دبئی؟ ادھر سے دوسرا وہ جو پرائم منسٹر ہے اس نے اپنے 5 سال میں 20 پرائیویٹ دورے کیے لنڈن کے، کیونکہ ان کے باہر وہاں اثاثے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کے بڑے بڑے محلات ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں، میرا ادھر اس ملک میں جینا مرنا ہے، میرا کوئی روپیہ باہر نہیں پڑا۔ اس لیے لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں یہ جو بھی کر رہا ہوں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ کرپٹ عناصر کو کٹہرے میں نہیں لائیں گے تو کرپشن ختم نہیں ہوگی، اور جس سطح کی ملک میں کرپشن ہے اس سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب ایک قوم کرپٹ لوگوں کو سزائیں نہیں دیتی، وہ کرپشن بڑھ جاتی ہے۔ کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ ملک سے پیسہ بھی باہر چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جو ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا ہے، ہمارے پاس منی لانڈرنگ جس سطح کے اوپر ہے، اب $6 ارب ہمیں IMF سے ملا، اور یہاں جو منی لانڈرنگ ہے وہ اندازہ لگایا جاتا ہے 10 سے 12 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے۔ تو وہ جو لوگ اس ملک کو کرپشن کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم ان کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے، ان کو عدالتوں میں نہیں لے کے جائیں گے، ان کو سزائیں نہیں دیں گے، یہاں کبھی کرپشن ختم ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر کرپشن ختم نہیں ہوگی ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر ملک کو اوپر لے کے جائیں گے۔ ایک سال میں جتنا ٹیکس اکٹھا ہوا اس کا آدھا قرضوں کے سود پر ادا کیا۔ ایک اندازے کے مطابق 10 سے 12 ارب کی منی لانڈرنگ کی جاتی ہے۔ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس سے پارٹنرشپ کی جائے۔ مطلب یہ کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ مل کے اس ملک کو اٹھایا جائے۔ ہمارا جو 1 سال میں سارا ٹیکس اکٹھا ہوا، جتنا بھی 1 سال میں ٹیکس اکٹھا ہوا اس کا آدھا ٹیکس صرف اور صرف قرضوں کے اوپر جو سود، جو قرضے لیے ہوئے تھے، یہ جو 30,000 ارب کے قرضے ہمیں ملے جب ہماری حکومت آئی، اس کے اوپر صرف سود دینے پہ آدھا پاکستان کا ٹیکس چلا گیا۔ ملکی معیشت اب پرانے طریقہ کار کے مطابق نہیں چلائی جا سکتی۔ غیر ضروری درآمدات کم کر رہے ہیں۔ حکومت کی 30% ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں۔ ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ایکسپورٹس بڑھیں گی تو یہ جو اتنا بڑا خسارہ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ کم کرنے کے لیے ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کر، اور ایکسپورٹس بڑھی ہیں، ڈالر ٹرمز میں نہیں ویسے اوپر گئی ہیں۔ گارمنٹس کی 30% ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے۔ انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے MOU سائن ہے، مختلف ممالک سے ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ ابھی قطر تھے، سعودی عربیہ تھا، UAE، چائنا کے ساتھ ہماری ٹریڈ اگریمنٹ ہو گئی ہے۔ تو وہ ساری کوشش یہ ہے کہ اپنی آمدنی بڑھائیں، پھر جو خرچے کم کریں۔ امپورٹس ہم نے کم کیے ہیں، جو ہمارا ڈیفیسٹ تھا وہ کم ہو گیا ہے۔ $2 ارب کا مہینے کا ڈیفیسٹ تھا، وہ $1 ارب پہ آ گیا ہے۔ تو اپنے خرچے کم کر رہے ہیں۔ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے 40 ارب روپے مہنگائی کے دور میں خرچے کم کیے ہیں۔ پاکستانی فوج نے پہلی دفعہ خرچے کم کیے ہیں۔ ہم نے اپنے کیبنٹ منسٹرز نے
10% اپنی سیلری کم کی ہے. ماضی کی حکومتوں نے مارکیٹ کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا، لیکن اب معیشت اور مارکیٹ میں استحکام آئے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں جتنی جلدی ہو حکومت گر جائے. پہلے ہی دن سے یہ حکومت گرانے کا راگا لاپ رہے ہیں. ان کو ڈر لگا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہر روز ہمیں ان کی چیزیں مل رہی ہیں. آپ جو ان کے متعلق ہمارے پاس اب انکشافات ہر روز ہو رہے ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہر روز جو گزرتا جا رہا ہے ان کے لیے وہ چیزیں سامنے آئیں گی. ابھی تک تو کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے ہیں. سن لیں، ابھی تو کیسز ہمارے نہیں آ رہے سامنے. یہ جو کیسز ابھی تک نیب میں ان کے ہیں، یہ ان دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے ہیں. ابھی ان کو جو خوف ہے، یہ جو جمہوریت بچانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم نے جمہوریت اور آئین بچا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف اپنا چوری لوٹا ہوا جو دولت انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور انہوں نے نہیں، ان کے وزیروں نے بنائی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں باہر سے انفارمیشن آ رہی ہے، اس لیے جلدی میں ہے کہ جلدی سے گورنمنٹ گرا دو. وہ فضل الرحمان نے تو خیر کہہ ہی دیا، وہ جو 12th مین ہے اس وقت، اس نے کہہ ہی دیا کہ کیا ہم تب اکٹھے ہوں گے جب ہم سب جیل میں ہوں گے. حدیبیہ پیپر مل کیس میں پیسہ ہنڈی کے ذریعے باہر بھجوایا گیا، پھر وہی ٹی سے واپس آیا. انہوں نے کہا کہ دوست ممالک نے ہمیں ریکارڈ پیکج دیے ہیں، دوست ممالک پیکج نہ دیتے تو ہمارا دیوار نکل چکا ہوتا. اینڈرو فارسٹر آیا پرسوں مجھے ملنے. یہ دنیا میں مائننگ کے اندر ٹاپ ان کی فرم کنسیڈر کی جاتی ہے، آسٹریلین ہے. اینڈرو فارسٹر نے مجھے کیا کہا، کہتا ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ذخیرے ہیں تانبے کے، کوئلے کے، پتہ نہیں لیڈ کے، کیونکہ انٹرنیشنلی سب کو پتہ ہے کہ پاکستان بھرا ہوا ہے ذخیروں سے، یہ منرلز کے. لیکن اس نے کہا ہم اس لیے نہیں آتے کہ یا پیسے مانگتے ہیں یا رشوت مانگتے ہیں. تو میں آپ کو انشاءاللہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اسی پاکستان کو یہ ہم قرضوں کی دلدل سے بھی نکالیں گے. یہی پاکستان آپ کے دیکھتے دیکھتے چینج ہوگا. یہاں سرمایہ کاری ہوگی، ہم نے صرف آمدنی بڑھانی ہے نا. جیسے جیسے باہر سے سرمایہ کاری آئے گی آپ دیکھیں گے اس کی آمدنی بڑھے گی، یہ قرضے بھی واپس کر دیں گے اور یہ ملک انشاءاللہ اپنے پیر پہ کھڑا کر کے دکھائیں گے.